السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں خوش ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ایک اور پاکستان تحریک انصاف بن گئی ہے؟ جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کے فیصلے اب معنی نہیں رکھتے پاکستان تحریک انصاف میں۔ کوئی فیصلہ لیتے ہوئے کیا ان سے مشاورت نہیں کی جاتی؟ اور اگر وہ کوئی مشورہ دے دیں تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ ناظرین، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اتحاد وہ بھی ان کی مشاورت سے نہیں ہوا، اور ان کے جو مشورے تھے ان کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ ناظرین، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اتحاد ہو یا ٹکٹوں کی تقسیم، فیصلے عمران خان کی مشاورت سے نہیں کیے گئے۔ کور کمیٹی سے کہ جو ذرائع ہیں ان سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ذرائع کور کمیٹی کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اکیلے فیصلے کرنے کی مجاز نہیں، اور اہم فیصلہ باہمی مشاورت اور بانی پی ٹی آئی کی حتمی منظوری سے مشروط ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کور کمیٹی نے شیرانی گروپ اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد نہ کرنا بڑی غلطی قرار دیا، اور ارکان نے رائے دی کہ بلے باز کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ اور ٹکٹوں کی تقسیم کے فیصلے بھی بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے نہیں ہوئے۔ ناظرین، اگر بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے نہیں ہوئے تو پھر یہ فیصلے کس نے کیے اور کمیٹی نے کیسے کر لیے؟ کیونکہ کمیٹی میں بہت سارے اراکین جو ہیں وہ تو بانی پی ٹی آئی کی بات سنے بغیر یا ان سے مشورہ کیے بغیر آگے نہیں چلتے، تو پھر اب فیصلے پاکستان تحریک انصاف میں کون کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور پاکستان تحریک انصاف کہاں سے آ گئی؟ پہلے وہ اتحاد کرنا چاہ رہے تھے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، شیرانی گروپ کے ساتھ، اور ان لوگوں نے خود آفرز کرائی ہوئی تھیں، یہ لوگ ٹھیک بھی تھے، آواز بھی نہیں اٹھ رہی تھی، لیکن اگر انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا، اب ان لوگوں کو وہی چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ناگوار گزر رہی ہیں۔ تو ناظرین، آخر جب بانی چیئرمین نے یہ کہا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد نہ کریں تو فیصلہ کس کا سنا گیا؟ ایک یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا، اب ان کو احساس ہو رہا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے بجائے شیرانی گروپ کے ساتھ اتفاق کرنا تھا۔ ذرائع کور کمیٹی کے مطابق کور کمیٹی نے سینٹ کے لیے مرزا محمد افریدی کے نام پر تحفظات کا اظہار کیا، اور مرزا افریدی کی 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ سے متعلق گفتگو پر سخت رد عمل دیا۔ ذرائع کور کمیٹی نے بتایا کہ مرزا محمد افریدی کو پی ٹی آئی کی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کے بجائے پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار کو سینٹ میں سپورٹ کیا جائے۔ ناظرین، اب جو کور کمیٹی ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہی ہے۔ کور کمیٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ مرزا محمد افریدی کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ اب مرزا محمد افریدی کو سامنے کس نے رکھا ہوا ہے؟ مرزا محمد افریدی آتے ہیں نہیں آتے، جاتے ہیں نہیں جاتے کہیں پہ بھی، لیکن بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا کیا کردار رہا؟ ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ اگر جیتے ہیں الیکشنز تو وہ صرف عمران خان کے نام کے پیچھے جیتے ہیں۔ یعنی بانی پی ٹی آئی کی پاپولزم اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں بھی تھا، تو وہ ان کی چھوٹی سی تصویر لگا کے یا پاپولیرٹی کی وجہ سے جیتے ہیں۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف میں انہی کی بات پر عمل نہیں کیا جا رہا، یا ان کی بات کو سامنے رکھ کے امپورٹنس نہیں دی جا رہی، اہمیت نہیں دی جا رہی، تو پھر آخر پاکستان تحریک انصاف کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو ٹربل میکرز ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چلنے دے رہے؟
پارٹی تو خیر ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو بیک کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کے لیے کیوں مسائل بن رہے ہیں، وہ کیوں سائٹ پہ کیے جا رہے ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی پرانے لوگوں کو، یہ نئے لوگ کون ہیں، یہ بڑا سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اکانومی تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ایک عام آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، مڈل کلاس ساری ٹیکس دے رہی ہے، لوور مڈل دے رہی ہے، غریب دے رہا ہے، ہر چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جب تک سرکار کے اپنے خرچے کم نہیں ہوں گے اور سرکار اپنے خرچوں کو کم نہیں کرے گی تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اس کا پہلے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو گورنرز ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے۔ اس پہ بھی ہم نے بڑا سوال اٹھایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی تنخواہ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو کرسیاں ہیں گورنرز کی اور صدر کی، یہ ایک بوجھ ہے ہماری معیشت پہ، لیکن اب ایک نظام ریاست ہے، یہ چل رہا ہے، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، تو چلتا رہے، آگے بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین، اگر ابھی بات کی جائے تو ایک نئی خبر سامنے آئی ہے، اسی کو لے کے تھوڑی سی پازیٹیو نیوز ہے کہ وزراء اور سرکاری افسران کے 5 سٹار ہوٹل میں قیام پر پابندی عائد، کہ جو وزراء ہیں اور سرکاری افسران جو ہیں وہ جب بھی کسی اور ملک جائیں گے تو وہ 5 سٹار ہوٹل میں سٹے نہیں کر سکتے۔ نئی سفری پالیسی جاری، وفاقی حکومت نے وزراء اور سرکاری افسران کے بیرون ملک سفر سے متعلق نئی پالیسی جاری کر دی، جس کے مطابق سرکاری افسران کی بیرون ملک دوروں کے دوران 5 سٹار ہوٹل میں قیام اور پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ معاون سٹاف کے بیرون ملک سفر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ یعنی آپ ایکسٹرا سٹاف ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، کام کرنے والے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، 5 سٹار ہوٹلز میں نہیں رک سکتے۔ فضول کے لوگ، جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا جہاز بھر کے 150 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 200 لوگ جا رہے ہیں، پورا خاندان جا رہا ہے، اب کوئی ایکسٹرا بندہ نہیں جائے گا۔ یہ ایک نئی پابندی آئی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ جو یہ لوگ پہلے انجوائے کرتے تھے پاکستانی عوام کے ٹیکسز پہ، پاکستانی عوام اپنا جو بچوں کا گلا مطلب حق مار کے، آپ سخت الفاظ نہیں ہم استعمال کرتے، ان کا حق مار کے، ان کے منہ سے نوالے نکال کے، یہ سخت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت سخت الفاظ ہیں کہ اپنے ان بچوں کے منہ سے نوالے نکال کے ان لوگوں کو باہر بھیجتی تھی اور یہ پوری فیملی سے ساتھ انجوائے کرتے تھے۔ تو اب یہ جو پالیسیز ہیں یہ چینج ہو رہی ہیں، تو ایک یہ بہت اچھی بات ہے۔ نئی پالیسی میں ناگزیر صورتحال نہ ہونے پر بیرون ملک سفر کی اجازت کفایت شاری کمیٹی سے لینا لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ کفایت شار کمیٹی جو ہے اس سے آپ نے مشورہ ضرور کرنا ہے۔ اگر وہ مشورہ دیتے ہیں تو آپ جائیں اور وہ جو آپ کو کہیں گے اس طریقے سے آپ کفایت شاری کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر اور سیکٹری کی ایک ہی وقت بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، کہ وزیر اور سیکٹری ایک وقت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان دونوں کے اپنے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان دونوں پہ خرچہ ہوتا ہے، تو پھر یا سیکٹری جائے گا یا وزیر جائے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے۔ پابندی سے استثناء کے لیے متعلقہ وزیر یا ڈویژن کو وزیر اعظم سے اجازت لینا ہوگی، یعنی کہ اب وزیر اعظم اگر اجازت دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق وفاقی وزیر، وزیر مملکت، مشیر اور معاونین سال میں بیرون ملک کے 3 دورے کرنے کے مجاز ہوں گے، لیکن وزارت خارجہ اور وزارت تجارت کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ یعنی وزارت خارجہ اور وزارت تجارت، یہ ٹھیک بات بھی ہے کہ وزارت تجارت نے باہر جانا ہے، لوگوں کو ملنا ہے دوسری کنٹریز میں، اور پاکستان کے لیے یعنی ملک کے لیے مواقع دیکھنے ہیں، پیدا کرنے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ سورسز اس طرح کے ہو جائیں کہ جابز آئیں، پاکستان کے اندر پیسے آئیں۔ دستاویزات کے مطابق صدر، چیف جسٹس، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز فرسٹ کلاس سفری سہولیات کے مجاز ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ، وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بزنس کلاس کا سفر کرنے کے مجاز ہوں گے۔ پالیسی میں بیرون ملک دوروں کے لیے PIA کو پہلی ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، ہماری قومی ایئر لائن ہے، لیکن اب اس کی بھی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔
کیونکہ وہ خسارے میں جا رہی ہے، اور خسارے میں ایک چیز کو پالنے سے بہتر ہے کہ اس کی نجکاری کر دی جائے، کیونکہ اب وہ برڈن ہے. پہلے انہوں نے سنبھالا نہیں ہے، اتنی اچھی ہماری ایئر لائن تھی، اتنے اچھے اس کے جہاز تھے، سنبھالے نہیں گئے، اور لیکن اب اس کی نجکاری کی باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ PIA کو آپ لوگ جو ہیں ترجیح دیں، جبکہ بھارت کے دوروں کے لیے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے. اور بھارت ویسے بھی پاکستانیوں کو خاص ویلکم نہیں کرتا، ہم بھی ان کو کوئی خاص ویلکم نہیں کرتے، دو کہ ہم لوگ نیبرز ہیں، کلچر ایک ہے، ٹریڈیشنز ایک ہیں. ایک دوسرے کی جو عوام ہے وہ ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں رکھتی. کچھ لوگ ہیں، چند ناصر ایسے ہیں کہ جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا یہ کام ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی اور ہندوستانیوں میں نفرت ہو آپس میں. ناظرین، ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب واپس لندن جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی خبر ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، پہلے سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے لندن واپس جائیں گے اور پھر اپنا علاج کروائیں گے. تو نواز شریف صاحب کا کیا دورہ اتنا ہی تھا پاکستان کا کہ الیکشنز ہو جائیں، مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر بنا دیں، شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں، اپنا کردار ایک ادا کریں اور لندن سے بیٹھ کے یہاں پہ ملک کو چلائیں. لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو بانی PTI سے جہاں کچھ امیدیں تھیں وہاں پہ نواز شریف صاحب سے بھی تھیں، لیکن نواز شریف صاحب جب پاکستان آئے تو انہوں نے نہ میڈیا کو فیس کیا، نہ عوام کے لیے کوئی تقاریر کی، نہ عوام سے بات کی، کوئی ہم کلام ہوئے، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عوام کو تسلی ہو. تو اب یہ بالکل باہر چلے گئے ہیں. تو پاکستانی عوام اور پاکستانیوں کی امیدیں جو ہیں وہ اب بالکل کسی پہ نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی ایسی پارٹی سامنے دیکھنے کو نہیں مل رہی، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں. خیر، اب جو جمہوری حکومت ہے پاکستانی ان کو سپورٹ کریں. امید کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ بہتر ہوں گے، معیشت کا پہیہ چلے گا. خاص طور پہ جو پراپرٹی میں پھنسے لوگ ہیں، بہت ساری عوام جو ہے وہ پراپرٹی میں پھنسی ہے، ان کے لیے کوئی پالیسیز نکالی جائیں گی اور ان کے لیے حالات بہتر کیے جائیں گے. کیونکہ اگر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک کے لیے بھی بہتری ہے. اب لوگ جن کے پاس کچھ سیونگز تھیں وہ سیونگز بھی ختم کر چکے ہیں، اور اب ان کے لیے مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.